یقین کریں ہمارے آس پاس بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ اچھا یار دوسرے گھر میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ آخرت بھی کوئی شے ہے۔ Why is he reminding us again and again؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں ریمائنڈر ملتا رہے، مجھے ریمائنڈر ملتا رہے، کہیں تم سلپ نہ کر جاؤ۔ جو اللہ سے ملاقات کرنے کی محبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ کام تو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں، لیکن تمہارے دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو تمہاری لسٹ ہیں، ڈیزائرز ہیں، تمہاری شہوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ For the last few days, I just came to know and I went with the news جس میں میں نے دیکھا کہ شیخ عبداللہ کامل ہیں رحمہ اللہ، he passed away۔ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون جانتا ہے شیخ عبداللہ کامل کو۔ یہ ایک قاری تھے، اور سبحان اللہ شاید اس کو امبیرسمنٹ ہی کہیں گے، انفارچونیٹلی ہماری بہت ساری اکثریت قرآن سے دور ہے، اس لیے ہم ایسے لوگوں کو جانتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو قاری ہیں عبداللہ کامل، یہ بہت معروف ہیں عربک ورلڈ میں، عرب ورلڈ میں۔ تو یہ جب نیوز میرے سامنے آئی تو I was shocked. If that was not enough, for the past few days بہت ساری نیوز جو ہے مجھے سننے کو ملی، اور ایک نیوز یہ بھی تھی کہ جب میں گھر آیا تو مجھے my daughter told me کہ جی بابا میری جو ٹیچر ہیں her husband passed away۔ تو یہ بھی میرے لیے ایک شوق تھا، اور نیوز آفٹر نیوز جو ہے مجھے ملتی جا رہی تھی۔ اور پھر میں جب ایک گروپ ہے ہمارے، جو ہے ہماری وائی سی کا جو ہے انٹرنل گروپ ہے، مجھے یہ پتہ چلا کہ جی ون آف دا وائی سی ممبر، ان کی جو سسٹر ہیں شی واز سک، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر انہوں نے دعا کی، جو ہے ریکویسٹ کی کہ جی آپ دعا کریں۔ تو لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ دا سسٹر پاسڈ اوے، کہ وہ سسٹر بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اور سبحان اللہ، اب یہ ساری نیوز جو ہے یہ پچھلے دنوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے جو ملی ہیں۔ اور پھر میں جب اپنے آفس سے کام کرنے کے لیے گیا، اور میرے ایک دوست ہیں، ان کو جب ملنے کے لیے گیا تو ان کے آفس میں نا ایک کمپیوٹر ٹیبل ہوا کرتا تھا، وہاں پہ نا ایک نوجوان لڑکا بیٹھا کرتا تھا۔ تو باتوں باتوں میں پتہ چلا، میں نے کہا کہ وہ بھائی کدھر ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ بھائی بھی رمضان کے بعد عید کے تیسرے دن وہ بھی فوت ہو گئے، اور اس بھائی کی عمر 28 سال تھی، اینڈ ہی واز ناٹ ایون میرڈ۔ تو یہ جو مجھے جب نیوز ملتی رہی، اور میرے پاس یقین کریں لسٹ لگی ہوئی ہے اور بھی لوگ جو اس دنیا سے گئے ہیں انہی دنوں میں۔ اور یہ بھی مجھے پتا چلا کہ ایک الہدا کی ایک سسٹر ہے، سینئر سسٹر ہے، تو شی واز ٹریولنگ ود ہر چلڈرن، ان کے 4 بچے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پہ، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ویئر شی پاسڈ اوے ود ہر چلڈرن، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اب سبحان اللہ، وائی ایم آئی ٹیلنگ یو دس؟ ہمارا کیا فائدہ اس میں؟ دس از دا ریمائنڈر برادرز۔ تو میں نے کہا کہ اس موقع سے نا فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ کیا اٹھایا جائے کہ ہمیں یقین کریں ہمارے آس پاس بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ اچھا یار دوسرے گھر میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے تھے، قرآن اللہ کا کلام ہے،
اور میرے ٹیچر بڑی زبردست بات کہا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کر لو، کوئی آپ کو ایسا پیج نہیں ملے گا قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو آخرت کے بارے میں نہ بتا رہے ہیں۔ فار انسٹنس 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنا شروع کی، مالک یوم الدین، آخرت کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ کو وارن کر دیا گیا ہے، خبردار کر دیا گیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں آئے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ایمان والے۔ پھر آپ کو آخرت کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ آخرت بھی کوئی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، حالانکہ بڑی عجیب بات ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے، واللہ ہم پتہ نہیں کیا گمان کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ ہمارا ہی گھر ملا تھا، یہ مصیبت ہمارے گھر ہی اترنی تھی، وائی می۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ کہہ دیتے نا کہ آخرت کے لیے تیاری کر لو، تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت کافی تھا۔ Why is he reminding us again and again؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں ریمائنڈر ملتا رہے، مجھے ریمائنڈر ملتا رہے، کہیں تم سلپ نہ کر جاؤ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں پہ آپ کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے کہ تم بھول نہ جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر مرد نے، ہر عورت نے، ہر بچے نے، ہر بزرگ نے، چھوٹے بڑے، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ Every soul shall taste death۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ You will be fully compensated on the day of judgment۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، that this life is nothing but a deceitful enjoyment۔ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، چاہے ہم اپنی زبان سے نہ کہہ رہے ہوں، ہمارے ایکشنز کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جو تگ و دو ہے، ہمارا جو ہارڈ ورک ہے، صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے، صبح سویرے 7 بجے یا 8 بجے یونیورسٹی ضرور پہنچ جائیں گے۔ صبح 7-8 بجے ہم جو ہے اپنا فنگر امپریشن ضرور ڈال دیں گے کہ یار باس کو پتہ نہ چل جائے، ایٹ لیسٹ ہم 7:55 5 منٹ پہلے جائیں تاکہ ہماری وہاں پہ غیر حاضری نہ لگ جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اور دیکھیں یہ مت سمجھیے گا کہ آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ ابو سعد ابھی پہلا حلقہ ہے اور آپ پہلے حلقہ میں موت کے بارے میں بتانے لگ گئے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ڈونٹ اسپوائل آور موڈ پلیز۔ میں یہاں پہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا ہوں، واللہ میری یہ انٹینشن بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ ریمائنڈر رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اے بھائی، اے میرے بھائی، اور یہ سب سے پہلے ریمائنڈر میرے لیے، کہنے والے کے لیے، کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کیا کمال کی حدیث ہے، واللہ جیمز اپون جیمز۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی محبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا پسند کرتے۔ Are we ready to meet Allah سبحانہ وتعالی؟ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ مجھے بتائیں، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں
رات اور دن کے آنے جانے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی ہمیشہ سچی بات کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو یہ وقت آنے والا ہے، آپ چاہے پسند کریں یا نہ کریں، کہ آپ نے اور میں نے ایک دن آئے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. I am repeating my words. I need your attention on this. اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں. تو کیا ہم میں سے جو ہمارے جو اعمال ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اگر ہمارا نامہ اعمال کھول دیا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ اکبر، کام تو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں، لیکن تمہارے دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو تمہاری لسٹ ہیں، ڈیزائرز ہیں، تمہاری شہوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. تو کیا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال و جواب ہونا ہے، تو where do you see yourself؟